ہلو 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 صحیح ہے. ہلو ہلو ہلو. اس واسطے یہ فرش اعضا سب سے الگ ہے. اس واسطے یہ فرش اعضا سب سے الگ ہے. جو درد بڑھا دے وہ دوا سب سے الگ ہے. جو درد بڑھا دے وہ دوا سب سے الگ ہے. درگاہ تک آئی ہے یہ دریا ہے آتش سے. درگاہ تک آئی ہے یہ درگاہ ہے آتش سے. اس نہر کے پانی کا مزہ سب سے الگ ہے. اس نہر کے پانی کا مزہ سب سے الگ ہے. ایک چہرہ سرور کو دکھاتا ہے 72. ایک چہرہ سرور کو دکھاتا ہے 72. یہ آئینہ کرب و بلا سب سے الگ ہے. یہ آئینہ کرب و بلا سب سے الگ ہے. سب جانتے ہیں پھر بھی کوئی جان نہیں سکتا. سب جانتے ہیں پھر بھی کوئی جان نہیں سکتا. اشکوں کے خزانے کا پتہ سب سے الگ ہے. اشکوں کے خزانے کا پتہ سب سے الگ ہے. پانی پا بھی ابھرا ہے نشا اس کے سفر کا. پانی پا بھی ابھرا ہے نشا اس کے سفر کا. عباس کا نقش کف پا سب سے الگ ہے. عباس کا نقش کف پا سب سے الگ ہے. جھولا کبھی پانی کبھی مٹی ہے وسیلہ. جھولا کبھی پانی کبھی مٹی ہے وسیلہ. شبیر کا عنوان شفا سب سے الگ ہے. شبیر کا عنوان شفا سب سے الگ ہے. روکانا گیا شام سے برہر کا سویرا. روکانا گیا شام سے برہر کا سویرا. سورج کے نکلنے کی ادا سب سے الگ ہے. سورج کے نکلنے کی ادا سب سے الگ ہے. جتنے بھی یہاں شاعر شبیر ہیں فیضان. جتنے بھی یہاں شاعر شبیر ہے فیضان. ہر ایک کا انداز ثنا سب سے الگ ہے. ہر ایک کا انداز ثنا سب سے الگ ہے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تھے جناب امیر عباس سلامہ جو کلام میں فیضان کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. اور اب میں گزارش کرتا ہوں جناب شالو صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنے کلام کو پیش کریں. محمد متقی. ایک نعرہ صلوات.
چھلکا ہوا ہے جام، صراحی بھری تو ہے، لبریزیوں کے بعد بھی تشنا لبی تو ہے، چھلکا ہوا ہے جام، صراحی بھری تو ہے، لبریزیوں کے بعد بھی تشنا لبی تو ہے۔ یہ بات اور میسمو سلمان ہم نہیں، یہ بات اور میسمو سلمان ہم نہیں، لیکن انہی کے جام سے تھوڑی سی پی تو ہے، لیکن انہی کے جام سے تھوڑی سی پی تو ہے۔ بہلول جیسی ایک ادا بھی کہاں نصیب، بہلول جیسی ایک ادا بھی کہاں نصیب، اپنے جنوں سے ہم کو شکایت یہی تو ہے، اپنے جنوں سے ہم کو شکایت یہی تو ہے۔ ہر گام ہے شجر کی مسافر نوازیاں، ہر گام ہے شجر کی مسافر نوازیاں، پھر بھی سروں کو شکوے بے سائگی تو ہے، پھر بھی سروں کو شکوے بے سائگی تو ہے۔ پردے میں ہے تو کیا ہوا، اپنا ولی تو ہے، پردے میں ہے تو کیا ہوا، اپنا ولی تو ہے، اس شہر بے امان میں ہمارا کوئی تو ہے، اس شہر بے امان میں ہمارا کوئی تو ہے۔ سورج ہزار نکلے نکلتا رہے تو کیا، سورج ہزار نکلے نکلتا رہے تو کیا، جو دن نہ ہو ظہور کا وہ رات ہی تو ہے، جو دن نہ ہو ظہور کا وہ رات ہی تو ہے۔ سورج ہزار نکلے نکلتا رہے تو کیا، جو دن نہ ہو ظہور کا وہ رات ہی تو ہے۔ اے پردہ دار ایک نظر اپنے مریض پر، اے پردہ دار ایک نظر اپنے مریض پر، دن کاٹنا محال ہے پھر رات بھی تو ہے، دن کاٹنا محال ہے پھر رات بھی
جب کہہ لیا قصیدہ تو محسوس یہ ہوا، جب کہہ لیا قصیدہ تو محسوس یہ ہوا، سرور امام عصر سے کچھ بات کی تو ہے، سرور امام عصر سے کچھ بات کی تو ہے، جب کہہ لیا قصیدہ تو محسوس یہ ہوا، سرور امام عصر سے کچھ بات کی تو ہے، چھلکا ہوا ہے جام صراحی بھری تو ہے، لبریزیوں کے بعد بھی تشنا لبی تو ہے۔ یہ تھے جناب شالو صاحب جو بہترین کلام پیش کر رہے تھے آپ حضرات کے سامنے، اور اس سے قبل کہ میں دعوت دوں عالی جناب صف رضا صاحب کہ یہ ایام اتحاد ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں تمام جو فرقے ہیں مسلمانوں کے وہ ایک نقطۂ ناطق پر جمع ہو جاتے ہیں، اور ہمیں درس توحید انہی ایام میں خصوصی طور سے حاصل ہو رہا ہے۔ تو آئیے اتحاد کے ایک نقطے پر جمع ہونے کے لیے، یعنی ایام وحدت یعنی ہفتہ وحدت بھی آج سے شروع ہو رہا ہے، اور اتحاد کے درس کے لیے چلتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا صف رضا صاحب کے پاس، اور ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید باقر رضا ابن سید جعفر رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اندر ایک
قانون ذکر کر رہا ہے اور اس قانون میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ قانون یہ ہے کہ جو اپنے گھر سے باہر نکلے، کس حالت میں؟ مہاجر بن کے نکلے، ہجرت کرے۔ کس کی جانب ہجرت کرے گا؟ اللہ کی جانب اور اس کے رسول کی جانب۔ اور پھر اس کو موت درمیان میں آ جائے تو ایسی صورت میں اس کا اجر اللہ کے ذمے آ جاتا ہے۔ وَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمے آ جاتا ہے، اللہ جو ہے اس کو اجر دے گا۔ دینی فرہنگ میں مہاجرت کے جو معنی بیان ہوئے ہیں یا ہجرت کے جو معنی کی تفسیر ہوئی، وہ یہ کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا، اور بہرحال ہجرت کے معنی یہ ہے کہ آپ پہلے جو جس حالت میں تھے وہ حالت انتہائی خراب حالت تھی، بڑی دشوار حالت تھی، اور آپ آزادانہ طور کے اوپر آزاد نہیں تھے، بلکہ آپ کے اوپر تسلط تھا زمانے کے شیاطین کا، طاغوت کا، یا ہو سکتا ہے کہ تسلط ہو آپ پر شیطان کا۔ چند صورتیں ہیں، آپ ان چند صورتوں کو اپنے ذہن میں فرض کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اوپر تسلط ہو شیطان کا، شیطان نے پنجے گاڑ لیے ہوں، تو اب شیطان کی ولایت سے باہر نکل کر اللہ کی ولایت کی طرف جانا، اس کو بھی ہجرت کہیں گے۔ کہ ہم نے شیطان کی ولایت کو چھوڑ دیا، اللہ کی ولایت کی جانب چلے گئے۔ بھئی شیطان کی ولایت میں اگر کوئی ہے، اس کی سرپرستی میں کوئی ہے، اس کے ایما اور اشارے کے مطابق چل رہا ہے، اس کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہے، ایسا شخص یقیناً ایک بری حالت میں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ تو اب ایسا شخص اگر متوجہ ہو جائے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں اپنے ساتھ، اور کب تک کہ میں شیطان کا غلام بنا رہوں گا، کب مجھے آزادی نصیب ہوگی، تو اب آزادی کی خاطر اگر وہ ہجرت کرے اور اپنی خواہشات نفس سے آزاد ہو، اور وہ ہجرت کرے اللہ کی جانب، رسول کی جانب، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اب بہرحال اس گھر کی بھی آپ تفسیر کر سکتے ہیں کہ جہاں کے اوپر بیت معمولاً جو ہے اس جگہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لفظ دار بھی ہے، لفظ بیت بھی، لیکن معنی دونوں کے الگ الگ ہیں۔ بیت کے معنی وہاں پہ ہیں، وہاں استعمال کیے جائیں گے کہ جہاں رات گزاری جائے، جہاں پر رات بسر کی جائے اس کو کہتے ہیں بیت، اور جہاں کے اوپر جو ہے فرض کیجئے کہ حد معین کی جائے تو اس کو کہیں گے دار۔ تو بیت اب بہرحال جو ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو اپنے گھر سے باہر نکلے، مہاجرن، کس حالت میں نکلے؟ مہاجر بن کے نکلے، ہجرت کرے۔ کدھر کرے گا ہجرت؟ مکان کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی جانب ہجرت کرے اور رسول کی جانب ہجرت کرے۔ فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے کہ اللہ اور رسول کہاں ہیں۔ اللہ نہ مکان رکھتا ہے نہ زمان رکھتا ہے، اور جو اس کا نمائندہ ہے
اس کے اندر بہرحال جب تک وہ مادی طور پہ اس دنیا میں ہے تب تک تو مکان ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو وہ خصوصیت اس کے اندر بھی پائی جا رہی ہے کہ ہر جگہ وہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہجرت کر رہا ہے۔ ایک انسان اپنی سابقہ حالت سے توبہ کرے اور ایک اچھی حالت کی جانب اگر کوچ کرے تو اس کوچ کو اور اس سفر کو، معنوی سفر کو، ہجرت سے تعبیر کیا ہے قرآن نے۔ تو اب ایسا انسان اگر درمیان میں اس کو موت آ جائے، موت نے اس کو دبوچ لیا، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت نے دبوچ لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ ایسے شخص کو اجر دے گا، کیونکہ بھائی خلوص کے ساتھ اس نے سفر کیا ہے اور ایک معنوی سفر کیا ہے۔ تو کبھی گناہوں کی جانب سے ہجرت کرتے ہیں، اچھے عمل کی جانب آتے ہیں، تو وہ جو شخص گناہوں کی جانب سے ہجرت کرے اور عمل صالح کی جانب ہے، اس کو مہاجر کہا جائے۔ کبھی غلط عقائد کو چھوڑتے ہیں اور صحیح عقائد کو اختیار کرتے ہیں، تو غلط عقائد کو ترک کر کے صحیح عقائد کی جانب آنا، جادہ حق کی جانب آنا، راہ راست کی جانب آنا، صراط مستقیم کی جانب آنا، اس کو کیا کہیں گے؟ شریعت کی زبان میں مہاجرت کہیں گے۔ اس نے ایک معنوی سفر کیا۔ اور کبھی کبھی مکان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مکان جس جگہ کے اوپر ہم اور آپ ہیں وہاں کے اوپر آزادانہ طور کے اوپر ہم لوگ اپنے دینی احکامات پہ عمل نہ کر سکیں۔ تو اگر آزادانہ طور کے اوپر ہم اپنے دین پہ عمل نہ کر سکے، بلکہ بعض چیزیں ایسی آ جائیں کہ جو ہم کو شرک کی جانب کھینچ کے لے کے جائیں، خدا کی مخالفت کی جانب لے کے جائیں، دیکھیے جب تک کوئی قانون دنیا کا خدا کے حکم سے نہیں ٹکرا رہا ہے اس وقت تک ہم کو اور آپ کو مخالفت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مان لینا چاہیے اس قانون۔ لیکن اگر کوئی ایسا قانون ہے جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے، اللہ کے ولایت کا مخالف ہو، تو ایسے قانون کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو اب فرض کیجئے کہ ایک ایسے مکان میں ہم ہیں کہ جہاں پر آزادانہ طور کے اوپر ہم اپنے دینی احکام پہ عمل نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس سے پہلے کی جو آیات ہیں وہ ساری آیات جو ہیں وہ تقریباً ہجرت سے ربط رکھتی ہیں، کہ ہجرت کو آپ اور ہم معمولی نہ سمجھیں، ہجرت بے پناہ اہمیت رکھتی ہے۔ ان سے پہلے کی جو آیات ہیں کہ جب ملائکہ آئیں گے، ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، جب ملائکہ ان لوگوں کی روحوں کو لیں گے جن لوگوں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے، اور ان سے کہیں گے کیوں تم نے اپنی ذات پہ ظلم کیا؟ تو وہ یہ کہیں گے ہم مستضعف تھے، یعنی ہم کو کمزور بنا دیا گیا تھا۔ تو ملائکہ ان کے جواب میں کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ یہاں پر تم کو کمزور بنا دیا گیا عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تو کیوں نہیں تم نے ہجرت کری؟ فتہاجروا، تم کو ہجرت کرنا چاہیے تھی، کائے کے لیے تم چپکے رہے اور زمین کو، سرزمین کو تم نے جو ہے وہ بت بنا لیا۔ ارے یہ چیزیں اس وقت تک کارگر ہوتی ہیں کہ جب تک کہ ہمارا ایمان محفوظ نہ رہے۔ ٹھیک ہے سرزمین سے محبت جز ہے ایمان کا، لیکن جب اصل ایمانی خطرے میں پڑا ہے تو جز کے پیچھے ہم کیوں بھاگیں؟ پہلے آپ اور ہم اصل ایمان کی بات کریں، جب اصل ایمان محفوظ رہے تب جز ایمان کے متعلق سوچیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے
تو پہلی اصلی ایمان ہے. بقول اقبال ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ہے مملکت ہند کا ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد. تو یہ صورتحال اگر فرض کیجئے کہ پیش آ جائے، یہ تو بھائی اقبال نے اس زمانے میں کہا تھا کہ جب ہمارا ملک آزاد نہیں تھا. اور بہرحال حقیقت نسبی طور کے اوپر آزادی کبھی ملتی ہے اور کبھی جو ہے یہ آزادی جو ہے وہ تحت الشعاع میں چلی جاتی ہے. تو اب ایسی صورت میں ایسے حالات ہیں، ان حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا کریں گے ہم؟ کیا ہم اپنے دین سے ہاتھ اٹھا لیں؟ کیا ہم جو ہیں فرض کیجئے باطل اور غلط عقائد سے سمجھوتا کر لیں؟ ٹھیک ہے، کب تک کہ یہ صورت رہے گی؟ ہر چلیے اپنا معاملہ ہو تو ٹھیک، لیکن بعد میں معاملہ یہ آ رہا ہے اولاد کا، بعد والی نسل کا. اس نسل کو ہم ایک آزاد ماحول فراہم کر سکتے ہیں یا آزاد ماحول نہیں فراہم کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ بھی غلامی کی زندگی گزارے گی ہماری طرح سے؟ بھئی غلامی کے معنی کیا ہے؟ غلامی کے معنی یہ ہے کہ ہم آزادانہ طور پہ اللہ کے احکام پہ عمل نہ کر سکیں. یہ ہے غلامی. اگر آزادانہ طور کے اوپر ہم اللہ کے احکام پہ عمل کر رہے ہیں تو دنیا کے کسی خطے میں اگر اس کا امکان ہے وہاں پہ ہے آزادی. اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں یہ آزادی نہ نصیب ہو تو ایسی صورت میں پھر ہم غلام ہیں. ہم کو تسلیم کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ صورتحال پیش آ رہی ہے، اس صورتحال میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ جس وقت ہندوستان کے اوپر جو ہے وہ سامراج کا قبضہ ہوا، ایک تحریک یہاں کے اوپر چلی تھی، ریشمی رومال کی تحریک. اور آپ حضرات جو ہیں، جو صاحبان تاریخ ہیں، وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ ریشمی رومال کی تحریک کیا ہے. اس وقت علماء نے جو ہے وہ یہ فتویٰ دیا کہ یہ ملک جو ہے وہ دارالحرب ہو چکا ہے، دارالاسلام نہیں رہا ہے. لہذا چاہیے آپ حضرات کو کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہجرت کریے اور ایسی جگہ کے اوپر جائیے کہ جہاں کے اوپر آزادانہ طور کے اوپر اپنی عبادت کو اور اپنے دین کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں. یہ علماء جمہور کا فتویٰ تھا. لیکن بہرحال دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، یہ ملک جو ہے وہ دارالحرب نہیں ہے، اور یہاں کے اوپر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے حقوق نہیں حاصل کر سکتے. نہیں، ہم اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ حقوق ہم کو ملیں گے ہماری ثبات قدمی کے ذریعے سے، ہماری استقامت کے ذریعے سے. استقامت کے اندر بے پناہ جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. استقامت جو ہے وہ بڑے سے بڑے ظالم کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ مظلوم کے مطالبے کو مان لے. تو بہرحال بعض نے اس رائے کو پیش کیا. تو اب آپ غور کریے کہ خود مسلمانوں کی تاریخ میں جب سے مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوئی ہے، بھئی صدر اسلام میں جب صدائے لا الہ الا اللہ پیغمبر کی جانب سے بلند ہوئی اور پیغمبر نے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ اپنی زبان پہ جاری کرو، تم کو انشاءاللہ فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی. اور پیغمبر کی دعوت پہ کن لوگوں نے لبیک کہی؟ سماج کا وہ طبقہ کے جو کچلا ہوا طبقہ تھا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ طبقہ جو ہے وہ پیغمبر کی دعوت پہ لبیک کر رہا تھا. لیکن وہ جو عمرہ تھے، کاخ نشین تھے، محلوں میں رہنے والے تھے، وہ تو کسی طرح سے اپنے کو تبدیل کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے جب پورا معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے تب وہ معاشرے کو کا رخ دیکھ کے اور ہوا کا رخ دیکھ کے یا پانی کا دھارا دیکھ کے
اس جانب جو ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ اب سب جو ہیں وہ اسی جانب جا رہے ہیں تو ہم بھی اسی جانب آ رہے ہیں۔ تو اب وہ افراد کے جو بیچارے سماج میں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور ان کو طرح طرح کے مظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بلال جیسی شخصیت غلامی کی زندگی گزار رہی ہے، امیہ ابن خلف کے وہ غلام تھے، اور وہاں کے اوپر ان کا جو آقا تھا امیہ ابن خلف، وہ بلال کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا؟ برہنہ کر کے جلتی ہوئی ریت کے اوپر لٹالا جا رہا ہے اور اس پر جو ہے ایک وزنی پتھر سینے پہ رکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے بلال سے کہ کہو لات و منات و عزا کی تعریف کرو، اور اس وقت اس مؤذن اول نے وہی جملہ کہا، احد 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 احد۔ بلال ایسی شخصیت، ایسا روشن کردار ہے کہ جب وہ ولایت الہیہ کو قبول کر چکا ہے تو اب وہ کسی ولایت کو نہیں قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، تم میرے جسم کے اوپر تسلط رکھتے ہو لیکن روح پہ تسلط نہیں رکھتے ہو، روح کو میں آزاد رکھوں گا۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ خیر امیہ ابن خلف کی غلامی سے ایک شخصیت نے بلال کو آزاد کرا دیا، اور اس کے بعد بھی جو ہے آزاد کرانے کے بعد خریدا اور خرید کے پھر انہیں نے آزاد کر دیا۔ بعد میں اپنے اس احسان کو بھی انہیں نے یاد دلایا کہ جب زمانہ رسول کے بعد جو ہے وہ حالات متغیر ہوئے اور کہا گیا کہ بھئی بلال اذان کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ کہا بھئی اذان کے معنی یہ ہیں کہ جو اذان کہتا ہے وہ پیش نماز کی گویا کہ تائید کر رہا ہے، میں کیسے اذان کہہ سکتا ہوں؟ میں نے رسول کے دور میں اذان کہی ہے، اب رسول کا جو حقیقی جانشین ہے اس کے لیے میں اذان کہوں گا۔ جواب میں کہا گیا تمہیں یاد ہے ہم نے تم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرایا تھا۔ کہا بھئی مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام تم نے اپنی خاطر کیا تھا یا خدا کی خاطر کیا تھا؟ اگر اللہ کی خاطر کیا تھا تو تم کو زیب نہیں دیتا کہ اس احسان کو مجھے یاد دلاؤ اور یہ احسان جتلاؤ، اور اگر اپنی خاطر کیا تھا تو میں حاضر ہوں تمہاری غلامی میں آنے کے لیے، آؤ میرے جسم کے اوپر جو ہے وہ تسلط قائم کر لو، مگر میری روح کے اوپر تسلط نہیں قائم کر سکتے۔ مکتب رسول کا شاگرد برجستہ، ذرا اس سے کوئی مجادلہ کرے گا اور مباحثہ کرے گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ جو مختلف افراد تھے، جناب عمار کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ان کو شہادت کے درجے پر فائز کر دیا گیا، اور پیغمبر کا جب ادھر سے گزر ہوا ہے اور انہیں دیکھا کہ اس طرح سے شکنجے میں رکھا گیا جا رہا ہے، اذیت ہوئی، تو فرمایا پیغمبر نے صبراً آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر اسی طرح سے استقامت کا مظاہرہ کرو، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا۔ یہ بشارت پیغمبر دے رہے۔ اب ایسی صورت میں کہ جب مسلمان جو ہیں اتنا پریشان ان کو کیا جا رہا ہے تو پیغمبر سے پوچھتے کیا کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ ایسا کرو تم لوگ حبشہ کی جانب چلے جاؤ، ہجرت کرو مکے سے اور وہاں کے اوپر جاؤ، کیونکہ وہاں کا جو حاکم ہے وہ عادل حاکم ہے، اور تم وہاں کے اوپر آزادانہ طور کے اوپر اپنے مذہبی عقائد اور اعمال انجام دے سکتے ہو۔ چنانچہ 2 حصوں میں حبشہ کی جانب جو ہیں مسلمان گئے ہیں۔ ایک قافلہ پہلے روانہ ہوا اور اس کے بعد پھر دوسرا قافلہ جاتا ہے۔ بعد میں کفار مکہ نے عمرو عاص کو جو ہے روانہ کیا تھا کہ ان کو جو ہے حبشہ کی جانب سے یہاں لایا جائے، لیکن نجاشی جو شاہ حبشہ تھا اس نے جناب جعفر کو طلب کیا، کیونکہ حضرت جعفر طیار کو پیغمبر نے ان مہاجرین کا سردار بنا کے بھیجا تھا، اور وہاں پر جناب جعفر نے کو جب دربار میں طلب کیا جاتا ہے تو اس وقت جناب جعفر جو ہیں اسلام کا تعارف پیش کرتے ہیں نجاشی کے سامنے کہ اے شاہ حبش، بڑی بری حالت تھی ہماری، نجاستوں کو ہم کھاتے تھے، غلاظت ہماری غذا تھی،
ہم رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہیں کرتے تھے. ہمارے درمیان جو ہے جو طاقتور تھا اس کا حکم چلتا تھا, مظلوم کا کوئی حامی اور مددگار نہیں تھا. اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے, غیر خدا کو اللہ کی جگہ پہ بیٹھا لے ہوئے تھے. اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمارے درمیان ایک شخصیت کو نبی بنا کے بھیجا, جس نے ہمارے لیے طیب و طاہر چیزوں کو حلال قرار دیا, نجس چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا, جس نے ہم کو توحید کا سبق دیا, جس نے ہم کو یہ تعلیم کیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہم کو نیک سلوک کرنا ہے, یتیم کے مال کے نزدیک جانا نہیں ہے, اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے سے وفا کرنا ہے, یہ مختلف چیزیں, امانت میں خیانت نہیں کرنا. نجاشی اس چیز کو سن کے متاثر ہوتا ہے. عمر عاص نے کہا کہ مگر آپ جانتے ہیں یہ جو نیا دین آیا ہے اسلام, یہ حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے عقیدے کے برخلاف یہ عقیدہ ہے ان کا. یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. یہ مفسدہ کاری, فتنہ پردازی لوگوں کا مزاج ہوتا ہے, اور چاہے قبل از اسلام ہو چاہے بعد از اسلام ہو وہ باقی رہتا ہے. لاکھ جو ہے وہ بہرحال آپ سوچنے کا مقام ہے کہ بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر نہ قرآن کی آیات اثر کرتی ہیں نہ رسول کا وجود اثر کرتا ہے. تو آپ سوچئے کہ جن پر نہ قرآن کی آیات اثر کرے نہ رسول کا وجود اثر کرے تو پھر یہ ذکر جو ہے کیسے اثر کرے گا؟ جب موجود ہے رسول اور اس کے باوجود جو ہیں وہ درس نہیں لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں بدل رہے ہیں اور وہی غلط عقیدہ اپنے اندر رکھتے ہیں, اسی طرح سے فساد مچا رہے ہیں. نجاشی نے پھر جناب جعفر کی جانب دیکھا. یہاں پر حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیات کو پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ ادھر قرآن کی تلاوت جناب جعفر شاہ حبشہ کے دربار میں کر رہے تھے. جتنے لوگ تھے سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. کہا عیسیٰ کے سلسلے میں وہی ہمارا عقیدہ ہے جو ہمارے نبی کے اوپر اس کی وحی ہوئی ہے. عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے کہ جس کو اللہ نے پاک و پاکیزہ خاتون مریم کی جانب پیش کیا. عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں. نجاشی نے جب ان آیات کو سنا اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے, زمین کے اوپر ایک خط کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم حضرت مسیح جو پیغام لائیں اور جو تم پیغام بیان کر رہے ہو یہ دونوں پیغام ایک ہی قندیل کی روشنی ہے. نجاشی جیسی شخصیت وہاں کے اوپر اس طرح سے اسلام کی حقانیت کا اعتراف کرتا ہے. وہ لوگ جو مسلمانوں کو لینے کے لیے گئے تھے, ان کا تعقب کرنے کے لیے گئے تھے, نجاشی کو بہکانے کے لیے گئے تھے, مایوس ہو کے واپس آ جاتے ہیں. سارے ہدایا سارے تحفے نجاشی واپس کر دیتا ہے کہ لے جاؤ واپس, اور تم لوگ اس ملک میں امن و امان کے ساتھ رہو. جس طرح سے ایک آزاد انسان یہاں کے اوپر زندگی گزار رہا ہے تمہاری حیثیت بھی یہی یہاں پر وہی ہے, تم بھی حبشہ کے گویا کے شہری. تو ہجرت پہلی مرتبہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے کی مکے سے حبشہ کی جانب. بعد میں دوسرے گروہ نے جو ہجرت کی مکے سے مدینے کی جانب. اور مدینے میں جب اسلام کا پیغام آیا, دو شخصیتیں آئی تھیں مدینے سے اور پیغمبر اسلام سے ان کی ملاقات ہوئی تھی, اور وہ دونوں جب مسلمان ہو جاتی ہیں تو وہ دو شخصیتیں وہاں مدینے میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے دو سے تعداد اور بڑھتی ہے. اب اتنی تعداد بڑھ گئی کہ ان کو ایک معلم قرآن کی ضرورت ہے. اسعد نام کی یہ پہلی شخصیت ہے کہ جو مدینے میں مسلمان ہوئی, اور زکوان نام کا ایک شخص ہے. یہ دو لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے, اور اس کے بعد جناب پیغمبر اسلام کے پاس دوسرے سال آتے ہیں موسم حج میں,
اور وہاں کے اوپر اپنے ہمراہ ایک جماعت لے کر آتے ہیں کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں کو خواہش تھی کہ پیغمبر کو نزدیک سے دیکھیں۔ اسعد جو ہیں مدینے کے اندر نماز جماعت پڑھاتے تھے، لوگ جو مسلمان تھے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ اوس و خزرج سے ان کا تعلق ہے، مگر بہرحال ان کی حیثیت سردار کی حیثیت نہیں ہے، عام افراد کی حیثیت ہے، مگر دین حق کو انہیں نے پہچان لیا ہے۔ یہودیوں سے پیغمبر آخر الزماں کی یہ باتیں سنتے رہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، جبکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو ہم تم سے اس وقت انتقام لیں گے اور وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ لیکن عجیب چیز یہ ہے کہ جن کو اپنے عقائد پہ ناز ہوتا ہے وہی کبھی کبھی منتظر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہودیوں نے تو نہیں ساتھ دیا، مشرکین نے سب سے پہلے جو مدینے کے مشرک تھے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جب دوسری جماعت آئی تو ان لوگوں نے پیغمبر سے خواہش کی کہ ایک معلم کی ضرورت ہے۔ پیغمبر نے موسب ابن عمیر کو بعنوان معلم مکے سے روانہ کیا۔ ایک سرمایہ دار طبقے سے ان کا تعلق، اسلام قبول کرنے کے جرم میں ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا، لیکن یہ ایسا مہاجر ہے کہ گھر سے ہجرت کری اللہ اور رسول کی جانب، اور پھر اللہ نے مہاجر بنایا، اللہ کے رسول نے مہاجر بنایا کہ اب مدینے جاؤ معلم قرآن کی حیثیت سے۔ وہاں کے اوپر جاتے ہیں اور جا کر جو ہے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مدینے میں یہ طے ہو گیا تھا کہ بھئی جنگ ہوئی تھی، ایک اوس و خزرج کے درمیان ہمیشہ جنگ رہتی تھی، اور اس میں نتیجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی اس نے اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیا تھا، تو بعد میں یہ ہوا کہ بھئی کب تک کہ یہ ہم لوگ لڑتے رہیں گے، لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس جنگ کو ختم کریں اور ایک شخصیت کو اپنا بادشاہ بنا لیں۔ چنانچہ تاج بھی بن گیا۔ اب اس تاج کے لیے ایک گوہر نایاب کی تلاش تھی کہ ایک گوہر نایاب اس تاج میں جوڑ دیا جائے اور پھر علنی طور پہ عبداللہ ابن ابی کی بادشاہت کا اعلان ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ گوہر نایاب آئے اسلام آ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ تحریک جو اسلام کی آئی یہ عبداللہ ابن ابی کو بڑی ناگوار گزر رہی تھی۔ عبداللہ ابن ابی اپنے قوم کا ایک عزت دار آدمی، اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ بہرحال اس کا ایک اثر تھا۔ یہ لوگ بیچارے جو اسلام قبول جن لوگوں نے کیا تھا ان کو یہ تھا کہ ایک با اثر شخصیت اگر ہمارے ساتھ آ جائے اس وقت جو ہے ہماری یہ تحریک اسلام کی تیزی سے آگے بڑھ سکتی۔ چنانچہ موسب ابن زبیر سے اسعد نے کہا کہ اگر میرے بھانجے آج میرے ماموں سعد بن معاذ وہ اسلام قبول کر لیں تو آپ سوچئے کہ سعد ابن معاذ جو ہیں ان کا بہرحال اپنے قبیلے میں ایک اثر ہے، ایک اہم شخصیت ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو عبداللہ ابن ابی کے مقابلے پہ ہم پیش کر سکتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے یہ کم نہیں ہے، یہ اسلام قبول کر لے۔ موسیٰ ابن عمیر نے کہا چلو کہاں ہیں تمہارے ماموں؟ جس محلے میں مدینے کے سعد ابن معاذ رہتے تھے وہاں کے اوپر جو ہے موسیٰ ابن عمیر اسعد کے ہمراہ پہنچتے ہیں۔ وہاں جیسے ہی پہنچے اور ایک کنویں کے اوپر بیٹھ گئے، وہاں گفتگو شروع کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ گفتگو کر رہے تھے، لوگ جو ہے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ بھئی یہ قریش کا جوان آیا ہے، دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے، اب وہ اسلام کی تبلیغ شروع ہو گئی۔ یہ بات جو ہے وہ سعد ابن معاذ کو پتہ چلی۔ سعد ابن معاذ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ بھئی دیکھو معاملہ یہ ہے کہ یہ قریش کا جوان آیا ہے اور میرے محلے میں آیا ہے اور وہ جوانوں سے جو ہے گفتگو کر رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ جو ہیں بہک نہ جائیں، جاؤ جا کے اس سے کہو کہ بھئی میرے محلے سے باہر جاؤ، کہیں اور جاؤ جا کے تبلیغ کو۔ چنانچہ بھیجا ایک شخصیت کو، اسید نام تھا ان کا۔ اسید جو ہیں وہ آتے ہیں
کہ جناب موسیٰ ابن عمیر سے کہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، یہاں کھڑے ہو کے بات نہ کیجیے۔ نتیجہ یہ کہ اسید جو آتے ہوئے دکھائی دیے تو سعد ابن معاذ کے بھانجے نے کہا کہ یہ شخص جو آ رہا ہے اس کی حیثیت بھی ہمارے قبیلے میں میرے ماموں سے کم نہیں ہے، اگر میرے ماموں تک آپ نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اس کو مسلمان بنا لیجیے۔ اگر یہ مسلمان بن گیا تو یہ یاد رکھیے آپ کہ ہماری تحریک جو ہے بڑی قوی ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ نزدیک آتا ہے اسید، اور آنے کے بعد موسیٰ ابن عمیر سے کہتا ہے کہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ یہاں اس محلے میں نوجوانوں کے درمیان کھڑے ہو کے کچھ گفتگو کریں، ہمیں اندیشہ ہے کہ میرے جوان بہک جائیں گے، آپ برائے کرم یہاں سے جائیے۔ موسیٰ نے کہا کہ میں جانے کے لیے آمادہ ہوں، بس میری آپ سے خواہش ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ باتیں آپ سن لیجیے۔ کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ بس موسیٰ ابن عمیر نے اس کے سامنے قرآن کی آیات کو پڑھنا شروع کیا اور اصول اسلام جو ہیں وہ ظاہر کرنا بیان کرنا شروع کیا کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اولاد کو جو ہے قتل نہ کرو، رزق کی تنگی کی بنیاد کے اوپر ہم اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم اس کو جو ہے رزق دیتے ہیں، اور خبردار غیر کا مال نہ کھاؤ، کسی بے گناہ کا خون نہ بہاؤ۔ یہ چیزیں بیان کری، کچھ آیات پڑھیں، اور اسید جو ہیں وہ فوراً سوال کرتے ہیں کہ مجھے آپ کے دین میں آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو کچھ نہیں، آپ پہلے غسل کر لیجئے، اور غسل کرنے کے بعد شہادتین کو اپنی زبان پہ جاری کر لیجئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس شخص نے وہیں اسی کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی اور ڈوب گیا، اور ڈوب کے غسل کیا، اور بھیگے ہوئے کپڑوں سے باہر نکلتا ہے، کپڑوں کو نچوڑتا ہے، کہا پڑھائیے شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسید کا ادھر شدت سے انتظار ہو رہا ہے، سعد ابن معاذ انتظار کر رہے ہیں۔ اب اسید نظر آئے تو سعد ابن معاذ نے اپنے ساتھیوں سے کہا جس کو میں نے بھیجا تھا اب یہ وہ نہیں ہے، اس کی شکل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تبدیل ہو چکا ہے۔ چنانچہ جناب اسید جب سعد ابن معاذ کے پاس آئے تو بہرحال اپنے ہمراہ موسیٰ کو بھی لے کے آئے، اور جناب موسیٰ ابن عمیر نے سعد کے سامنے سورہ حامیم پڑھنا شروع کیا۔ ابتدائی آیات ان کی تلاوت کری۔ خود موسیٰ ابن عمیر کا بیان ہے کہ میں نے سعد کے چہرے کے اوپر دیکھا کہ اسلام ظاہر ہو رہا تھا، اس سے پہلے کہ میں کوئی گفتگو کروں وہ ساری حکایت سن چکے تھے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ فوراً ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ میرے گھر سے میرے کپڑے لے کر آؤ۔ فوراً غسل کیا، غسل کر کے جامہ پہنا، شہادتین کو جاری کیا، موسیٰ ابن عمیر کو اپنے ہمراہ لیا، اور لانے کے بعد اپنے قبیلے میں کھڑے ہوتے ہیں، بتاؤ میں کون ہوں۔ پورے قبیلے نے ایک زبان کہا، آپ ہمارے سید و سردار ہیں۔ تو کہا جو میں بات کہوں گا مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ سب نے کہا اطاعت کرتے ہیں ہم آپ کی، آپ جو بھی بات کہیں گے ہم مانیں گے۔ کہا اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کرو جو میں بات کہہ رہا ہوں تمہارے لیے حرام ہے اس بات کے علاوہ کوئی اور بات کرو۔ تم سب اپنی زبان کے اوپر جاری کرو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد اس کے رسول ہے۔ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور موسیٰ سے کہا گیا کہ آپ آزاد ہیں، یہ قبیلہ آپ کے ساتھ ہے، آپ آزادانہ طور پہ تبلیغ کریں۔ مدینے میں اب اتنی تعداد ہو گئی ہے کہ حج کے موقع کے اوپر 70 افراد پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے ہیں
جس کو تاریخ میں بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، کہ وہاں کے اوپر پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی، اور ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جب تک مکے میں ہیں اس وقت تک ہم آپ کی ویسی حمایت نہیں کر سکتے، آپ مدینے میں آ جائیے، ہم آپ کا استقبال کریں گے اور سب کچھ آپ کے اوپر قربان کریں گے، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری ناموس، سب کچھ آپ کے اختیار میں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں حکم الہی کا منتظر ہوں، ہجرت کا حکم اگر ادھر سے آئے گا تب میں ہجرت کروں گا۔ وہاں سے اللہ کی جانب سے ہجرت کا حکم آ جاتا ہے۔ پیغمبر سیاسی رہنما تو نہیں ہے کہ اپنی جان بچا کے چلے جائیں، پیغمبر نے کہا کہ جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب دھیرے دھیرے مدینے کی جانب چلیں۔ پہلے پیغمبر نے مسلمانوں کو روانہ کیا، اور سارے مسلمان سوائے ان لوگوں کے کہ جو بہرحال بہت زیادہ کمزور تھے، ضعیف تھے، یا جو ہے جسمانی طور پہ نقص تھا کہ جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ان کو چھوڑ کے، یا کچھ خواتین کو چھوڑ کے، اکثریت مسلمانوں کی مکہ چھوڑ کے مدینے کی جانب چلی گئی۔ اب پیغمبر کو جانا ہے، یہ چیز کفار کے درمیان پھیل گئی کہ یہ لوگ ایک مضبوط پناہ گاہ میں چلے گئے ہیں، اب ہم ان سے جو ہے مقابلہ کیسے کریں گے؟ دیکھیے ذات پیغمبر سے ان کو نہیں اختلاف ہے، پیغام پیغمبر سے اختلاف ہے۔ ارے جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو جانے دیجئے، آپ سے کیا مطلب؟ پیغمبر جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے، لیکن نہیں، پیغمبر سے نہیں ان کو اختلاف ہے، پیغمبر جو پیغام لائیں اس پیغام سے اختلاف ہے۔ چنانچہ بہرحال جو بات کہی جاتی ہے وہ انتہائی غلط ہے کہ پیغمبر نے جان کی خوف سے ہجرت کی، نہیں، ہجرت کا تو حکم آ ہی چکا تھا، پیغمبر ہجرت کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کفار نے ایک جلسہ تشکیل دیا، ایک میٹنگ تشکیل دی، اور اس کے اندر یہ طے پایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور مختلف قبیلوں کے افراد کو اس میں شریک کیا جائے۔ اس وقت اللہ نے پیغمبر کو باخبر کیا اور کہا کہ فوراً آپ نکلیے اور اپنے بستر کے اوپر علی ابن ابی طالب کو لٹا دیجیے۔ اور جناب کیونکہ علی کو جو چھوڑ کے جا رہے ہیں صرف اور صرف اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ وہ کفار کے جو پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، لیکن آج بھی اتنا امین پیغمبر کو سمجھتے ہیں کہ اپنی امانتیں پیغمبر کے پاس رکھائیں، لہذا اس امانت کی ادائیگی کا مسئلہ ہے کہ یہ امانت کی ادائیگی کون کرے گا؟ پیغمبر کے بعد اگر کوئی امین ہے تو صرف اور صرف علی ہے، وہی اس کام کو انجام دے سکتا ہے، لہذا وہ ساری امانتیں علی کی سپرد کی کہ تم کو یہ کام انجام دینا ہے۔ عزیزان گرامی، اور علی پیغمبر کے بستر کے اوپر لیٹ گئے، اور ادھر پیغمبر جو ہے وہ نکلے، راستے میں اتفاقاً ایک شخصیت جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلی تھی، کسی کام سے اس نے پیغمبر کو دیکھ لیا کہ کہاں آپ جا رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا آؤ میرے ساتھ، بس یہ مسئلہ ہے، ورنہ پہلے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ طے تھا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ راستے میں دیکھ لیا تھا پیغمبر کو اور فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ پیغمبر نے کچھ نہیں بتایا، کہا آؤ میرے ساتھ، اور ان کو لے کے اپنے ہمراہ چلے گئے۔ اور جو خطرات میں ہیں وہ کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب۔ چنانچہ بہرحال وہ سارا واقعہ مجھے نہیں ذکر کرنا ہے۔ 12 ربیع اول جو تاریخ ہے، تاریخ اسلام میں اتفاق ہے کہ 12 ربیع اول کو پیغمبر اسلام مدینے کے اندر پہنچے، تو اس تاریخ کو کہ ہجرت کی یہ تاریخ ہے، آج پیغمبر اسلام مدینے میں وارد ہوئے، اور پیغمبر کے آنے کی خبر مدینے میں آ چکی تھی۔ روزانہ لوگ صبح کے وقت نکل کے آتے تھے پیغمبر کے استقبال کے لیے، دن چڑھتا تھا اور وہ سائے کی تلاش میں رہتے تھے، دور دور سے دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کب آ رہے ہیں، لیکن آخر میں جب کوئی نہیں آتا ہوا نظر آتا تھا تو وہ لوگ مایوس ہو کے واپس چلے جاتے۔ ایک دن جناب پیغمبر اسلام کے استقبال کے لیے اہل مدینہ باہر نکلے ہیں، اور اس وقت پیغمبر کے حوالے سے منتظر ہیں کہ پیغمبر آنے والے ہوں گے، اور جب کافی دن گزر گیا تو اب وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ اب لگتا ہے نہیں آئیں گے آج بھی۔
جانے والے تھے، لیکن ایک گھر کی چھت کے اوپر ایک یہودی بیٹھا تھا، اس نے دور سے پیغمبر کو دیکھ لیا. اہل مدینہ کو خطاب کیا جو باہر شہر کے کھڑے ہیں، پیغمبر کے استقبال میں کہا لو وہ آگے آ کے جس کا تم انتظار کر رہے تھے. بس جیسے ہی یہ خبر پخش ہوتی ہے، سب کے سب خوشی میں پیغمبر کے استقبال کے نکلتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے درمیان آ گئے، اللہ کا رسول ہمارے درمیان آ گیا، اللہ کا رسول ہمارے درمیان آ گیا. اور پیغمبر منتظر ہے. مقام قبا، جہاں آج مسجد قبا ہے، یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر عامر بن عوف، بنی عمرو بن عوف کی یہ جگہ تھی. وہاں پر پیغمبر نے فروکش ہوئے اور وہیں کے اوپر اترے اور کہا کہ اس وقت تک مدینے نہیں جاؤں گا، داخل نہیں ہوں گا اندر، مدینے کے باہر ہیں، جب تک میرا بھائی مجھ سے آ کے ملحق نہ ہو جائے. بعض روایات میں ہیں کہ 14 دن پیغمبر اسلام نے وہاں پہ قیام کیا. بعض روایات میں ہیں کہ 3 دن. بہرحال یہ 3 دن والی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جناب امیر جو ہیں مکے سے مدینے پیادہ گئے، پیدل گئے. جو خواتین پیغمبر جناب امیر کے ہمراہ تھیں، جناب فاطمہ بنت اسد، خود پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ، اور پیغمبر کی ایک چچازاد بہن، ان کا بھی نام فاطمہ تھا. یہ 3 خواتین جن کو فواتم کہا جاتا ہے، وہ جناب امیر کے ہمراہ ہجرت کر رہی تھی. یہ سب لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر رہے ہیں. اور جناب امیر تقریباً جب پہنچے ہیں 14 دن کے بعد، اس وقت پیغمبر نے علی کو بڑھ کے گلے سے لگایا. دیکھا یہ کہ پیر سوجے ہوئے ہیں، پیروں میں آبلے پڑے ہیں. دیکھیے یہ ہجرت جو ہے آسانی سے ہجرت نہیں نصیب ہوتی ہے کہ رات کو سوئے اور صبح ہجرت ہو جائے گی. علی جیسا شخص اس ہجرت کے لیے یہ تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، جس کو ہم نے اپنا مقتدا بنایا ہے، اس کی راہ پہ ہم کو چلنا ہے کہ اگر ہم ہجرت کر رہے ہیں تو اس ہجرت میں مشقتیں برداشت کرنے کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے. بھئی سب سے بڑی تو ہجرت یہ ہے کہ ہم گناہوں کی جانب سے اللہ اور اس کے رسول کی جانب آئیں، شیطان کی ولایت سے اللہ اور اس کے رسول کی جانب آئیں. بہرحال جناب پیغمبر اسلام نے علی کو بغلگیر کیا اور لعاب دہن لگایا، اور بعض روایات میں کہ صرف ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد جو ہے وہ آبلے ختم ہو گئے. علی کا جو ہے پیر جو ہیں وہ شفایاب ہو گئے. اور پھر یہ خصوصیت رہی کہ کبھی زندگی میں کبھی ان پیروں میں چھالے نہیں پڑے. جس طرح سے خیبر کے موقع کے اوپر آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور یہ خصوصیت حاصل ہو گئی کہ کبھی یہ آنکھیں جو ہیں وہ کسی مرض سے متاثر نہیں ہوئی، اسی طرح سے پیروں کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی کہ یہ پیر پھر کبھی بھی متاثر نہیں ہوئے اور ان میں آبلے نہیں پڑے. پیغمبر علی کے ہمراہ مدینے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر میرے گھر میں آئیں، اور پیغمبر کہتے ہیں کہ جہاں میری اٹھنی بیٹھے گی وہاں میں اتروں گا. چھوڑو میرے ناقے کو، فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ، ارے دعوها، چھوڑ دو اس کو، یہ میری اٹھنی جو ہے حکم الہی کے تحت چل رہی ہے، جہاں یہ اٹھنی بیٹھے گی وہاں کے اوپر میں اتروں گا. چنانچہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے نزدیک جو ہے یہ اٹھنی بیٹھی. وہاں پر انہی کا گھر نہیں تھا، متعدد گھر تھے. لوگ آگے بڑھے، اس سے پہلے کہ لوگ آگے بڑھیں ابو ایوب انصاری کی والدہ تھیں، انہیں نے پیغمبر کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر میں دے کے چلی گئی. اب لوگ وہاں کے اوپر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اب ہمارے کیا؟ پیغمبر نے دیکھا اور کہا کہ انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کا سامان ہوتا ہے. تم لوگوں سے پہلے اس خاتون نے سبقت کی ہے، میرے سامان کو اٹھا کر وہ اپنے گھر میں لے کے چلی گئی ہے، لہٰذا میں اسی کا مہمان ہوں. عزیزو، یہ ہجرت کا واقعہ 12 ربیع اول کو واقع ہوا ہے. 12 ربیع اول کو پیغمبر اسلام مدینے کے اندر تشریف لائے ہیں. تو 12 ربیع اول اہل اسلام کے نزدیک بے پناہ اہمیت کی حامل ہے، اور 12 ربیع اول جمہور کے نزدیک
روز ولادت بھی ہے اور روز وفات بھی ہے. بہرحال اس میں ہم کو کیا ضرورت ہے اختلاف کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے کہ اس مسئلے کے اوپر جو ہے ہم طنز کریں کہ یہ کیا ہے کہ 12 کو پیدا ہوئے اور 12 کو بہرحال جو ہے وفات ہو گئی. بھائی دیکھیے اللہ جو ہے وہ کبھی کبھی ایسے عقائد دوسروں کے قائم کر دیتا ہے کہ یہ 12 کا عدد کتنا اہمیت رکھتا ہے. اب وہ نتیجہ یہ ہے کہ بہرحال پہلے تو بہت زیادہ جو ہے وہ یہ حالات نہیں تھے، لیکن انقلاب اسلامی کے بعد بہرحال اللہ کا احسان تک اس نے ایک ایسا قائد عطا کیا کہ جس نے مسلمانوں کے درمیان جو فصیلیں کھڑی تھیں ان ساری فصیلوں کو منہدم کر دیا اور کہا 12 سے لے کے 17 تک اگر ہم ہفتہ وحدت منائیں، بھائی 12 کو آپ کے یہاں ہے ولادت کی تاریخ، 17 کو ہمارے کے یہاں ولادت کی تاریخ ہے، اگر پورے ہفتے ہم جشن بنائیں اور اس پورے ہفتے کو جناب پیغمبر اسلام سے منسوب کر دیں تو کیا حرج ہے؟ بہرحال وہ کوشش اس مرد بزرگ کی کامیاب ہوئی اور آج جو ہے وہ دنیا میں مختلف جگہوں کے اوپر ہفتے وحدت منایا جا رہا ہے. تو ایک مناسبت یہ کہ وہ جو ہفتہ وحدت ہے اس کا آج پہلا دن، اور دوسری مناسبت یہ کہ آج ہی کا وہ دن ہے کہ جس دن جناب پیغمبر اسلام مدینے پہنچے. یہ دن غیروں کا نہیں ہے، ہمارا بھی ہے، اب ہمارا بھی نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا ہے، کیونکہ جب پیغمبر عالمین کے لیے ہے تو پیغمبر سے منسوب جو بھی دن ہے اور اس میں پوری انسانیت شریک ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. عزیزان گرامی، مکہ شہر اللہ تھا، پیغمبر کی زادگاہ تھا جہاں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، اور جس وقت مکے سے باہر نکلے تھے تو مڑ مڑ کے مکے کو دیکھ رہے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے حرم، اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ ستاتے نہ پریشان کرتے تو میں اس جگہ کو نہ چھوڑتا. لیکن پھر جب ہجرت کر لی تو پیغمبر مدینے سے منسوب ہو گئے. پھر پیغمبر کے نام کے ہمراہ مدنی لکھا جاتا ہے، اور جہاں کہیں پہ جاتے بھی تھے اگر مکے میں بھی آئیں فتح مکہ کے موقع کے اوپر تو فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر نے اور دوسرے لشکروں کو، مہاجرین کے مختلف دستوں کو آگے بھیجا تھا، لیکن خود پیغمبر انصار کے ہمراہ مکے میں داخل ہوئے تھے کہ جنہیں نے مجھے پناہ دی تھی ان کا یہ احسان ہے، میں ان کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے آج تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم سب اسلام کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر رہے ہو، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں احسان فراموش بنوں. میں ان لوگوں کے احسان کو نہیں بھلا سکتا کہ جب کوئی پناہ نہیں تھی اس وقت ان لوگوں نے اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دیا تھا، اپنا مال و اسباب میرے اختیار میں قرار دیا. ہاں اور قلق تو تھا پیغمبر کو مکے کے چھوٹنے کا، لیکن بعد میں پھر پیغمبر نے ایسا نہیں کیا کہ حالات سازگار ہوں تو لہٰذا مدینے کی سکونت کو ترک کر دیا جائے پھر مکے آ جائیں. نہیں، خلق عظیم، صاحب خلق عظیم نے اس گھر کو بھی نہیں لیا جس گھر کو پیغمبر کی ہجرت کے بعد کفار نے قبضہ کر لیا تھا. نہیں چاہیے وہ گھر. تو مال دنیا کے اوپر تمہاری رال ٹپکتی ہے. میں وہ ہوں کہ جس کے پاس اللہ کے خزانے ہیں، جس کے پاس خزانے الہی ہے، اسے وہ ان چند اینٹوں کی کیا ضرورت اور اس زمین کے ٹکڑے کی کیا ضرورت. ہاں عزیزان گرامی، جان مکہ جب مکے سے نکلا تو پھر مکے کی مرکزیت مدینے منتقل ہو گئی، اور جب جان مدینے سے نکلا تو مدینے کی مرکزیت کربلا منتقل ہو گئی. وہ کربلا کہ جو شہادت حسین سے پہلے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی،
اس کو دشت بلا کہا جاتا تھا، لیکن شہادت حسین کے بعد کربلا قبلہ گاہ عشاق قرار پا گیا کہ اب جتنے بھی وادی عشق کے راہ گزر ہیں جو اللہ کی جانب ہجرت کر رہے ہیں، وہ سب کے سب ان کا مرکز جو ہے وہ کربلا قرار پایا۔ حسین جب میدان کربلا میں وارد ہوئے، اور وہ آپ روایت سنتے رہتے ہیں کہ پوچھا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے، الگ الگ لوگوں نے نام بتانا شروع کیے، اور جب کسی نے کہا کہ اس سرزمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، کہا اللہم انی اعوذ بکا من کرب و بلاء۔ ہاں یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے اصحاب کو قتل کیا جائے گا، ارے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری اولاد کو ذبح کیا جائے گا۔ ہاں کربلا میں حسین استقرار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میدان کربلا میں 2 محرم کو وارد ہوئے، اور 10 محرم کو یہ سفر جو ہے وہ تمام ہو جاتا ہے۔ حسین مرکزیت قرار دے دیتے ہیں کربلا کو۔ شہادت امام کی واقع ہو رہی ہے، امام کا خون جو ہے زمین کربلا پہ گر رہا ہے، اور یہ خون زمین کربلا کو اتنا منفعل کر دیتا ہے کہ اب مٹی وہ خاک شفا بن جاتی ہے جہاں حسین کا خون گرا ہے۔ وہ عظمت اہل کربلا کو حاصل ہو گئی کہ ایسی عظمت کسی اور زمین کے حصے کو نہیں حاصل ہے کہ جو کربلا کو عظمت حاصل ہے۔ عزیزان گرامی، وہ حسین کہ جس نے بارگاہ خداوندی میں اہم سے اہم قربانیاں پیش کری، اور آخر میں وہ قربانی پیش کری کہ جس پر رحم دلی آٹھ آنسو روئی، انسانیت کانپ گئی کہ جب حسین کے ہاتھوں پر وہ بچہ تھا کہ جس کے لیے حسین سوال آپ کر رہے تھے، بچے کو پانی تو نہیں دیا گیا بلکہ بچے کو تیر ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ روایت کہتی ہے فانقلب الصبی علی یدہ الامام، ارے بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ امام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے پروردگارا میرا بچہ ناقہ سالے سے کم نہ تھا۔ ہاتف غیبی صدا دیتا ہے اے حسین اس بچے کو تم ہمارے حوالے کر دو۔ حسین اس آواز کو سنتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن رباب سے کیا کہے؟ رباب سے تو یہ کہہ کے آئے کہ بچے کو پانی پلانے لے کے جا رہے ہیں، چنانچہ کبھی خیمے کی جانب بڑھتے تھے، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی کہتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک بار در خیمہ پہ آئے، آ کے آواز دیتے رباب آؤ اور آ کر اپنے بچے کو لے جاؤ۔ ارے ماں آتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ ننھا سا گلا چھدا ہوا ہے، فقط ایک فقرہ کہا یا بنیا امثلک یدھر، اے میرے لال، ارے کیا تجھ جیسے ذبح کیے جاتے ہیں، ارے کیا تیرا قاتل صاحب اولاد۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔ جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے اس کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں اس کو جگہ عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگارہ حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، جہاں جہاں پہ مومنین آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید باقر رضا ابن سید جعفر رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد
شاداب کو لیا 4 باغ سے لیا ہاں اپلائے تھے آپ کی گاڑی پہنچی تھی اچھا ابھی سروس ہونا